بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد آواز آ رہی ہے. ایک دو میں انتظار کریں تاکہ لوگ جوائن کر لیں. بارک فیکم، بارک اللہ فیکم. امید ہے آپ انشاءاللہ جوائن ہوں گے. ہم پھر بھی چیٹ کو ہے نا آپ لوگ ایکٹیو رکھیں تاکہ شیخ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، لیکو کیا آ رہی ہے. اچھا چلے میں نا بھی اس کو ذرا سیٹ کرتا ہوں، ایک سیکنڈ.
یہ نیٹ کا اللہ نہ کرے یار پھر ایشو ہو. ابھی میں نے تھوڑا سا اس کو ہلایا ہے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ لا الہ الا آدھا لیکچر اسی طرح گزر جاتا ہے یار. جی اب آ رہی ہے. چلے الحمدللہ بارک اللہ فیکم. چلے جی بسم اللہ کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین. اما بعد، یہ ہم خلاصہ تعظیم العلم کی یہ مجلس نمبر 3 ہے. تقریباً 2 اسکپ ہو گئی اور یہ تیسری ہے انشاءاللہ. اور کوشش ہوگی کہ آج ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ زیادہ اخذ کریں عام باقیوں کے بنسبت. تو اس میں شیخ نے المعقد الثالث میں شیخ بات کرتے ہیں اور شیخ ابھی فرماتے ہیں قال الشیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ المعقد الثالث. میرے خیال میں ثالث نہیں ہوئی تھی، ہم نے صرف جو ہے المعقد الثانی کی تھی اور پھر المعقد الثالث آ گیا ہے جس میں عفوا ایک سیکنڈ میرا نہیں یہ ذرا. المعقد الثالث جمع ہمت النفس علیہ، یعنی آپ نے اپنی پاور جو پاور ول ہے، جو آپ کی ول ہے، آپ کا ارادہ ہے، آپ کا حوصلہ. اور شیخ فرماتے ہیں تجمع الہمت علی المطلوب بتفقد 3 امور. 3 چیزوں کی بنیاد پر آپ اپنے فوکس کو، اپنے جو ترکیز ہے اس کو مرکوز کرنا ہے. اس فوکس کو 3 چیزوں کے ذریعے آپ نے کسی چیز کے اوپر اپنا فوکس. شیخ کے نیٹ کی طرف تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے تو آپ لوگ تھوڑا ویٹ کر لیں، وہ بھی جوائن کر رہے ہوں گے. اچھا جی، السلام علیکم. معذرت خواہ ہیں. چلیں جی یار یہ بہت زیادہ ہو گیا یار، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ استغفر.
اچھا جی، تو شیخ فرما رہے تھے کہ الحرص علی ما ينفع، المعقد الثالث، تیسرا معقد. یہ ذرا پانی دے دو یار. یعنی اس چیز کا حریص ہو جانا جو آپ کے لیے نفع بخش ہو. اور آگے شیخ فرماتے ہیں فَمَتَى وُفِّقَ الْعَبْدُ إِلَى مَا يَنْفَعُهُ حَرَصَ عَلَيْهِ. تو جب انسان کو اللہ توفیق دے نفع بخش چیز کی تو وہ اس کا حریص ہو جاتا ہے. جب اس کو پتہ چل جائے کہ یار یہ جو علم ہے یہ میرے لیے مفید ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں. اسی طرح پھر شیخ فرماتے ہیں آگے ثانیها الاستعانة باللہ فی تحصیلہ. جب وہ علم حاصل کرے یا اپنے لیے جو نفع بخش چیز ہے اس کو حاصل کرنے میں لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کی مدد اور اللہ کی اعانت طلب کرے. اللہ کے مدد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا. کئی بار ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں لیکن آخر میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ نے جو ہمارے لیے لکھی ہوئی ہوتی ہے. اچھا جی، اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ آگے شیخ فرماتے ہیں کہ ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغیة منه. یعنی جلدی آپ نے عاجز نہیں ہو جانا، جلدی ہار نہیں ماننا. اپنے منزل مقصود کو پانے کے لیے ایک دم ہار مت مانے. آج کل ہمارے جو بچے ہیں طلب العلم ہو یا غیر طلب العلم، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ان کو سائیکولوجیکل ویکنس، نفسیاتی کمزوری، یعنی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا آج کل برگر ٹائپ سافٹنس کی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جلدی ہار مان جاتے ہیں. تھوڑی سی رکاوٹ آئے طلب علم میں، تھوڑا سا امتحان ہو، تھوڑا سا کچھ ٹائم زیادہ استاد لے لے یا تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے تو صبر نہیں ہوتا، جلدی ہار مان بولتے یار ہاؤ ڈیفیکلٹ از سیکنگ نالج. سیکنگ نالج ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا خذ الکتاب بقوہ، کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایک ایسا قول بھیجنے والے ہیں جو ثقیل ہے، جو ہیوی ہے. اور اسی کے ساتھ کیا فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یعنی وہ یاد دہانی کے لیے تو آسان ہے لیکن اس کے اندر جو موجود کانٹینٹ اور معنویت جو ہے وہ ثقیل چیز ہے، وہ سیریس چیز ہے. سو یہ جو دین اور طلب علم ہے اٹس ناٹ اے جوک اینڈ اٹس ناٹ اے پیس آف کیک کہ اس کو آپ آسانی سے بڑا ہلکا اس کو سمجھیں اور اس کو آپ سیریس نہ لیں اور جلدی ہار مان جائیں. ٹھیک ہے، تو ہمت مردہ مدد خدا، یہ آپ نے ذہن میں رکھیں. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں وَقُدْ جُمِعَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مسلم. ان تینوں چیزوں کو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ تینوں چیز اس حدیث میں ہیں. احرص علی ما ينفعک، اس چیز کے تم حریص ہو جاؤ جو تمہارے لیے نفع بخش ہوگا. اور وَاسْتَعِن بِاللَّہ، اور اللہ سے مدد اور اعانت حاصل کرو اور طلب کرو. پھر وَلَا تَعْجِز، جلدی ہار مت بن جاؤ، ہار مت مانو، عاجز مت ہو جاؤ. یعنی وہ بولتے ہیں نا اٹس ٹو ارلی ٹو سے آئی ایم فیلڈ، یعنی یہ قبل از وقت ہے. یعنی ایک طالب علم ابھی ابتدا میں ہے، وہ بولتا ہے یار یہ کیا تعظیم العلم ہے، یہ کیا خلاصہ تعظیم العلم ہے، میں تھک گیا، ہار گیا. اگر ابتدا میں ہی کوئی بندہ ہار مان لے تو آگے جا کے تو اس کا کچومڑ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، صاف بات ہے. تو اللہ تعالی ہمارے ہمت حوصلے کو بلند رکھے، لیکن اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ اپنے ہمت حوصلے پر اعتماد نہیں کرنا، ہاں، بلکہ اللہ سے مدد کی طلب کرنی ہے چاہے آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں. کیونکہ آج کل کا جو ماشاءاللہ NLP کا زمانہ ہے اور ہر کوئی ماشاءاللہ یعنی لائف کوچ اور سائیکولوجیکل ایکسپرٹ بنا ہوا ہے کچھ کورسوں کی بنیاد پہ. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ بی کانفیڈنٹ، یو کین ڈو اٹ، تم کر سکتے ہو،
تم اپنے اوپر ریلائے کرو اور کسی کے اوپر نہیں. ہاں پھر وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں ثقہ بالنفس، اپنے نفس کے اوپر اعتماد کرو. یہاں تک کہ انسان پوری ریلائنس، پورا توکل اللہ پر نہیں اپنے اوپر کرنے لگ جاتا ہے. اور یہ بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے اس لمحے میں بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر. سو وی آر نتھنگ. ہم کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر ریلائے کریں. ہاں آپ یہ کہیں کہ میں اللہ کے اوپر اعتماد کرتا ہوں، اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں، اپنی طرف سے اسباب پورے کرتا ہوں، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے نا. اور جو بندہ اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر ریلائنس کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اچھا جی، بسم اللہ. آگے شیخ فرماتے ہیں کہ یعنی آپ نے اس تعظیم العلم میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جلدی ہار مت مانیں اور ان چیزوں کا خیال رکھیں. آگے شیخ فرماتے ہیں قال الجنید، امام جنید البغدادی رحمہ اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، میں یہ کتاب بھی ادھر شو کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی ماشاءاللہ آسانی ہو جائے. قال الجنید ما طلب احد شيئا بجد وصدق الا ناله فان لم ينله كله نال بعضه. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کوئی صدق دل سے، دل کی انتہا گہرائیوں سے وہ طلب کر، اس کے اندر جوش ہے، جذبہ ہے، جنون ہے، اور وہ اس کی طلب میں لگ جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کو پا لیتا ہے. الا نالہ، اس کو پا لیتا ہے. ان لم ینل کلہ نال بعضہ، اگر وہ پورے کا پورا نہیں حاصل کر پاتا تو کچھ نہ کچھ تو حاصل کر لے گا نا. جیسے کہ ہم جب اسکول میں پڑھتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہم کیا بولتے ہیں؟ یار 100 بٹا یعنی 100% میں نے لانا ہے. تو بندہ کتنا لاتا ہے؟ 90 سے اوپر لاتا ہے. لیکن ایک بندہ کہتا ہے نہیں یار جسٹ پروموٹ، ہم فیل ہونے سے بچ جائے، تو وہ فیل ہو جاتا ہے، یا وہ بالکل ہی ایج پر کھڑا ہو. تو اس لیے آپ کی ہمت، آپ کا حوصلہ آسمانوں سے چھونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے یعنی امام ابن القیم رحمہ اللہ، آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی؟ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اور ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. واللہ اخوان میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں. جب کلاس شروع ہوئی تھی نا، میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور گاڑی چلاتے ہوئے جو کلاس کٹ ہو رہی تھی نا، وہ میں گاڑی چلا رہا تھا اور کلاس لے رہا، اور بھاگتے ہوئے ابھی آفس پہنچا، ابھی بھی میرا سانس پھولا ہوا ہے، نیچے سے اوپر ہم بھاگتے ہوئے. میں نے سوچا آپ لوگوں کو یہ یعنی بتا دیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یعنی اس کلاس کو میں بڑی اہمیت دینی چاہیے، چاہے میں استاد ہوں یا آپ طالب علم ہیں. اس میں کمی بیشی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ مجلس العلم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم فقیروں، ہم جن کی کیا اوقات، جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ نے ہمیں لا کر ادھر مجلس علم میں بٹھا دیا. یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے. تو اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور ابھی میں نے آپ لوگوں کو ایک خلاصہ تعظیم علم کا اردو کی ایک جھلک دکھائی ہے، انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں، میں سوچا تھا ابھی بھیج دوں تو آپ لکھنے سے آپ لوگ گریز کریں گے اگر میں نے ابھی بھیج دیا. میں سوچا تھا آخر میں بھیج دوں ایز اے گفٹ،
وہ ہم انشاءاللہ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کے کوئی سجیشن ہو تو بتائیے گا انشاءاللہ. آگے شیخ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا طلع نجم الہمت، اذا طلع نجم الہمت فی ظلام لیل البطالت وردفه قمر العزیمت اشرقت الارض بنور ربها. اللہ کیا خوبصورت بات ہے، سونے کے پانی سے لکھی جانے والی بات. اس کو آپ لوگ لکھیں، یاد کریں اور ذہن نشین کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بولتے ہیں، یعنی پہلے میں لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا، پھر میں اس کو آپ کا معنی پیش کروں. بولتے ہیں جب سستی و کاہلی کی تاریک رات میں جذبے کا ستارہ چمکے اور ارادے کا چاند اس کے ساتھ دے تو زمین اپنے رب کے نور سے روشن. کیا بات، کیا بات. دوبارہ سنیں، اذا طلع نجم الہمت فی ظلام لیل البطالہ، جب سستی و کاہلی کی تاریک رات میں جذبے کا ستارہ چمکے، ٹھیک ہے. پھر وردفہ قمر العزیمت، پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ارادے کا چاند اس کے ساتھ دے گا، عزیمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ. تو کیا ہوگا؟ اشرقت الارض بنور ربها، پھر جا کر یہ جو زمین ہے رب کے نور سے روشن. کیا بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سستی کو چھوڑ کر محنت کرنے کی جب ٹھان لیتا ہے اور اس کا پختہ ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو زندگی میں کامیابی و کامرانی کے دروازے اللہ کی مدد سے کھل جاتے. کیا بات ہے. اللہ تعالی ہمارے حوصلے بلند کرے. آپ لوگوں نے ہارنا نہیں ہے. اٹس جسٹ اے بگننگ. یہ تو ابھی شروعات ہے، یہ تو ابھی ہم پہلی سیڑھی پر ہیں. شیطان آپ کو روزانہ آ کے کہے گا وہ چھوڑ دو، نہیں کرو یہ. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ شیطان کے لیے ایٹم بم ہیں. یہ یاد رکھیں، وی آر ایٹم بم فار شیطان. وائی؟ کیونکہ ہم نے اس کا جو پلان ہے وہ چوپٹ کر، تو وہ چاہتا ہے سب سے پہلے میں ان کو لے جاؤں. تو یہ یاد رکھیں، شیطان آپ کو تنگ کرے گا، آپ کو وسوسے دلوائے گا کہ یار یہ کیا مجلس علم، کیا یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ مولوی پتہ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے وہ شیطان فتنے اور وسوسے ڈالیں. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. بالکل چیٹ میں آپ لوگ جو بند پہ رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں ابھی بھی موٹیویشن ملے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے. آگے شیخ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِمَّا يُعْلِ الْهِمَّةَ وَيَسْمُو بِالنَّفْسِ. وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ اپنے حوصلے، اپنے ہمت کو بلند رکھیں، اپنے پاور ول کو اوپر رکھیں، اپنی موٹیویشن پیک پر رکھیں. موٹیویشنل سپیکروں سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی اتنا موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا پہ قابض ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی اس میں اچھی بھی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی تینوں چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہ کون سی چیز ہے جس میں پازیٹیو ہی پازیٹیو ہے؟ پازیٹیو موٹیویشن اینڈ لانگ ٹرم، ڈیپ، ناٹ آن سرفیس. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعتبار حال من سبق وتعرف ہمم القوم الماضین. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کی حالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی اس کے اوپر غور و فکر کر، اور جو گزشتہ جو اقوام ہیں ان کی ہمتوں کو پہچاننا کہ انہوں نے طلب علم میں کتنی محنت، کتنی لگن کی، کتنی باغ دوڑ کی، یہ جاننا. اسی لیے اسلاف کے یعنی علماء کے بائیوگرافیز، علماء کی تاریخ، علماء کی زندگانیاں پڑھنے سے انسان کے بڑے حوصلے بلند. مثلا میں آپ کو ایک اپنی مثال، یہ اپنی والے میں آپ نے اس میں نہیں جانا. اچھا، جب میں دارالحدیث میں پڑھتا تھا میرے بھی بڑے موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتا، بڑا سستی، بڑی کاہلی، اور دل کرتا یار کیا میں کیا ہے، کیا پھنس گیا یہ وہ. تو کیا کرتے تھے ہم اس زمانے میں؟ عرب مشائخ کے کیسٹس ہوتے علو الہمہ پہ، یعنی بلند حوصلے کے، 4-5 مشائخ کے ماشاءاللہ بہترین. اسی طرح اس زمانے میں وہ کتابیں ہوتی تھی جس میں مثلا عبدالفتاح بن غدہ کی ایک کتاب ہے یعنی صفحات من صبر العلماء، علماء نے کیسے صبر. اسی طرح آج کل اردو میں بھی موجود ہے، یعنی علماء مثلا ایک عالم ہے جنہیں مولانا محمد اسحاق بھٹی، ان کی کتابیں ہیں یعنی علماء کی تاریخ پر. اسی طرح
مختلف علماء کی، تو وہ آپ دیکھیں پڑھیں کہ ہمارے اسلاف نے کیسے اپنی زندگیوں کو قربانی کی. مثلا آج کل کتاب آئی ہوئی ہے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کی کتاب ہے الحیات بعد الممات، دار ابی طیب سے چھپی گئی ہے. کیا خوبصورت. ابھی پچھلے دنوں نہد اسٹوڈیو کر کے ایک ہے، اس میں شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کی زندگی پر 2 ایپیسوڈز آئے ہیں. تو یہ دیکھیں، اس سے آپ کو لگے گا یار میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ان کے ساتھ. آپ کا ہمت، آپ کی ہمت، آپ کا حوصلہ بڑھے. ٹھیک ہے جی. آگے شیخ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا جی، آگے شیخ فرماتے ہیں فَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلَ كَانَ وَهُوَ فِي الصِّبَا رُبَّمَا أَرَادَ الْخُرُوجَ قَبْلَ الْفَجْرِ إِلَى حِلَقِ الشُّيُوخِ فَتَأْخُذُ أُمُّهُ بِثِيَابِهِ وَتَقُولُ رَحْمَةً بِهِ حَتَّى يُؤَذِّنَ النَّاسُ أَوْ يُصْبِحُوا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے بچپن میں، جسٹ امیجن گائز، اپنے بچپن میں وہ کیا کرتے ہیں؟ فجر سے پہلے مجلس علم میں جانے کی ان کو ذوق. تو ان کی امی ان کے اوپر رحم کھا کے کہتی بیٹا اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ اذان ہو تو ہونے تو دو پہلے، یا صبح تو ہونے دو، لوگ باہر نکلے پھر جانا. اللہ، آج کل امیاں بچوں کو ڈنڈے مار مار کے وہ فجر کی نماز تو چھوڑو، اسکول نہیں جاتے فجر، وہ ان کے ہاں اسکول زیادہ اہم ہے فجر سے زیادہ. یہ معاملہ ہے آج کل، الٹا ہو گیا، پورا گیم ہی الٹا ہو گیا، پرائرٹیز الٹ پلٹ ہو گئی. اسی طرح امام خطیب البغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ وقرأ الخطيب البغدادي صحيح البخاري كله على اسماعیل الحیری في 3 مجالس. امام خطیب البغدادی نے اپنے استاد اسماعیل الحیری پر صحیح بخاری 3 مجلسوں میں یہ 3 مجلس ہم جیسے فقیروں مسکینوں پر کتنے باری ہیں یہ دیکھیں آپ. 3 مجلس میں بخاری ختم کرنا یہ ہمارے امیجنیبل بھی نہیں، ہمارے ہم تصور نہیں کر سکتے. کیسے شیخ بتائیں ذرا. وہ بولتے ہیں اثنان منها فی لیلتین، 2 مجلس 2 راتوں، مغرب سے لے کے فجر تک، مغرب سے لے کے فجر تک. اینڈ اخوات، کین یو امیجن دس؟ وی کین ناٹ امیجن، بیکاز 45 ایک گھنٹہ ہمارے لیے باری ہو جائے، 45 منٹ یا 1 گھنٹہ، مغرب سے لے کے فجر تک. آج کل تو یہ ہمارے لیے امپاسبل لگتا ہے، لیکن ہم نے خود اپنے اس زمانے میں ایسے علماء مشائخ کو دیکھا ہے جو اس سے بھی زیادہ علم حاصل کرتے اور نشر کرتے. اور تیسری مجلس اليوم الثالث من ضحوة النهار الى صلاة المغرب ومن المغرب الى طلوع الفجر، یعنی وہ تیسرے دن سے لے کے مغرب تک، پھر مغرب سے لے کے فجر. اللہ اکبر، یہ 3 مجالس میں انہوں نے صحیح بخاری. پھر اسی طرح ابو محمد بن التبان کے متعلق کیا ہے؟ بولتے کانا ابو محمد بن التبان اول ابتدائه يدرس اللیل کلہ. ابو محمد بن التبان رحمہ اللہ پوری رات علم حاصل کر. فكانت امه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، تو ان کی امی ان کے اوپر شفقت رحمت سے منع کرتے تھے، بیٹا رات کو مت پڑھو. فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة، یعنی تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لیمپ لالٹین کو لیتے اور ایک بڑے سے برتن نما ایک چیز ہوتی بڑی سی، اس کے اندر چھپا دیتے جب امی آتی. اور وَيَتَظَاهَرُ بِالنَّوْمِ، یہ تظاہر کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایکٹنگ کرتے تھے سونے کی. فَإِذَا رَقَدَتْ أَخْرَجَ الْمِصْبَاحَ وَأَقْبَلَ عَلَى الدَّرْسِ، اور جب وہ سو جاتی تو وہ کیا کرتے؟ وہ لیمپ کو نکالتے اور پڑھنے شروع. اور آج کل ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ معاف، ہم لوگ امیاں آئے تو کمبل کے اندر موبائل، نعوذ باللہ. اور موبائل میں کوئی بندہ بولے یار شیخ ہم تو درس العلم سن رہے تھے، ہم صحیح بخاری تعظیم العلم سن، نہیں، نعوذ باللہ، علم غلم، ڈرامے، فلم. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض طلبۃ العلم اور طالبات جو علم شرعی کی طرف انتساب کرتے یا اسلامک سرکل میں ایک پریکٹسنگ مسلم ملتزمہ بنتی ہے کہ میں دین کے اوپر چلنے والی، وہ بھی جا کے اللہ معاف کرے ان کا رات کو ڈرامے دیکھنے کی عادت. اللہ معاف. کئی کیا ہمیں خبریں آتی ہیں، جو اس میں مبتلا ہے توبہ کر لیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. تو پھر شیخ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں ایک اور بات بولتے ہیں فَكُنْ رَجُلًا رِجْلُهُ عَلَى الثَّرَى ثَابِتًا وَهَامَّةُ هِمَّتِهِ فَوْقَ الثُّرَيَّا سَامِقًا.
کیا بات ہے، کیا بات ہے شیخ. بولتے ہیں ایسے مرد بنو، ایسے مرد بنو جس کے پاؤں زمین پر ثابت ہو، ایسی عورت بنو جس کے پاؤں زمین پر ثابت، اور اس کی ہمت کی چوٹی سوریا سے بھی بلند. سوریا کیا ہے؟ ستارہ. ستارے سے بھی آپ کی ہمت آسمانوں کو چھونی چاہیے، لیکن زمین پر قدم کو رکھ. یہ نہیں کہ زمین اور سر کے ساتھ آپ آسمان میں چلیں، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں کرنا. ہاں، زمین پہ رہتے ہوئے آپ نے اڑان بھرنی ہے. پھر شیخ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سب کے اوپر ستر رکھے، پردہ رکھے. یہ چیٹ میں آپ لوگ پول نہ کھولے. من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ. جو اپنے کسی بھائی بہن کے اوپر پردہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قیامت کے دن پردہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. آگے شیخ کیا فرماتے ہیں؟ آگے شیخ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ وَلَا تَكُنْ شَابَ الْبَدَنِ أَشْيَبَ الْهِمَّةِ فَإِنَّ هِمَّةَ الصَّادِقِ لَا تَشِبُ. ایسے مت بنو کہ جسمانی طور پر تو تم بڑے نوجوان، ماشاءاللہ، باڈی بلڈر، جم شم، کراٹے، ٹیکوانڈو، کیا بولتے ہیں، ایم ایم اے، ہاں، جسمانی طور پر طاقت، لیکن فجر کی نماز، او شیخ I cannot pray فجر، I'm very lazy. وہ شیخ صاحب بڑی سستی ہوتی ہے، فجر میں کیسے اٹھے، اس سردی کے موسم میں کیسے پانی سے وضو کرے، اس گرم گرم کمبل کو کیسے جا چکے. حالانکہ باڈی بلڈنگ کے لیے ماشاءاللہ 2 گھنٹے ادھر وہ کتوں کی طرح باڈی بلڈنگ کرتے، لیکن نماز کے وقت وہ نہیں آ سکتا. ہر کام میں چست، نماز میں چست. ہاں، ایسی نوجوانی کا کیا تھا. پھر شیخ فرماتے ہیں، اچھا یار میں نے وہ لفظ لگتا ہے غیر پارلیمانی لفظ استعمال کر لیا، ہاں، اس کے لیے آپ لوگ دل پہ نہ لیں. فَإِنَّ هِمَّةَ الصَّادِقِ لَا تَشِبُ. جو سچا ہوتا ہے نا، سچا آنےسٹ گائے، اس کا حوصلہ، اس کا ہمت، اس کی ہمت کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوتی، اس کی ہمت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، زوال پذیر نہیں ہوتی کہ وہ اس کی ہمت جلدی سے فنش ہو جائے. ٹھیک ہے؟ بلکہ کیا ہوتا ہے آج کل الٹ، کئی ایسے بزرگ اللہ والے بزرگ چل بھی نہیں سکتے، وہ عصا کے ساتھ وہ پہلی صف میں نماز، اور نوجوان نظر ہی نہیں آتے. آگے شیخ کیا فرماتے ہیں؟ کان ابو الوفا ابن عقیل احد اذکیاء العالم من فقہاء الحنابلۃ ينشد وهو في الثمانین. ابو الوفا ابن عقیل رحمہ اللہ بڑے اذکیاء، the intelligent from one of the intelligent personalities in our Islamic history. ہاں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اپنے 80 سال کی عمر میں وہ یہ نشید پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ یہ ابیات پڑھتے ہیں، یہ شعر بولتے ہیں: ما شاب عزمی ولا حزمی ولا خلقی ولا ولائی ولا دینی ولا کرم وانما اعتاض شعری غیر صبغته والشیب فی الشعر غیر الشیب فی الہمم. اللہ، کیا مطلب اس کا؟ وہ بولتے ہیں کہ نہ میرا عزم بوڑھا ہوا، نہ میری احتیاط و دانائی، نہ میرا اخلاق بوڑھا. میں بوڑھا نہیں، نہ میری وفاداری بوڑھی ہوئی، نہ میرا دین بوڑھا ہوا، نہ میری سخاوت کرم. البتہ میرے بالوں نے اپنی سیاہ رنگت کے بجائے سفیدی کو اختیار کر لیا، اور بالوں کی سفیدی ہمتوں کی سفیدی یعنی عزم حوصلے کے بڑھاپے سے مختلف چیز. یعنی ایک بندہ بال سے تو سفید ہو سکتا، لیکن حوصلہ اور ہمت بلند اور بالا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہاں، میں اکثر اپنے والد صاحب کی مثال دیتا ہوں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو برکتوں، صحتوں اور عافیتوں سے نوازے. بڑے اللہ والے بزرگ ہیں ماشاءاللہ. ان کی زندگی پر ہم نے 4 اقساط میں پوڈ کاسٹ کیا ہوا ہے، یوٹیوب پہ دیکھ لیں. جرنی آف جنریشنز، کیسی ان کی زندگی میں اوپر نیچے نشیب و فراز.
ان کو میں رمضان میں سعودی عرب میں وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، رمضان میں فجر کے بعد ایک درس، ظہر کے بعد ایک درس، عصر کے بعد ایک درس، مغرب کے بعد ایک درس، عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، پھر رات کو 11 بجے۔ اب ان سب میں کون ان کو لے جاتا لاتا تھا؟ میں ڈرائیور، اور اللہ کی قسم میں تھک جاتا تھا، میں ابو کو بولتا ابو جان میرے اوپر رحم، میرے اوپر رحم، بولتے بیٹا ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ ذرا سوچیں نا، اللہ اکبر، ایسے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو بس دکھاوے اور شوخیاں مارتے ہیں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، کوئی سوال، کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یار آپ لوگوں نے تو میں چیٹ میں سارے پول کھول دیے۔ ہاں کوئی سوال ہے تو پوچھیں یا آگے چلتے ہیں؟ چلو پھر ہم نا وہ ذرا چیپٹر ختم کر لیں ورنہ پھر ہم لوگ کا بسم اللہ۔ اگر آپ میں سے کسی کو الٹے ہاتھ میں پینا نظر آئے تو یہ یاد رکھیں یہ دائیں ہاتھ میں، ہاں ادھر سیدھا ہے۔ اچھا جی چلیں آگے چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے شیخ فرماتے ہیں المعقد الرابع، چوتھا معقد، ٹھیک ہے؟ چوتھا معقد کیا ہے کہ صرف الہمت فیہ الی علم القرآن والسنہ، قرآن اور سنت کی طرف آپ نے اپنا یعنی فوکس رکھنا ہے۔ ان کل علم نافع مردہ الی کلام اللہ و کلام رسول، ہر نفع بخش علم کی بنیاد اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے کلام میں ہے۔ اچھا سر علماء کی زندگی کے بارے میں کتب کا دوبارہ بتا دیجیے گا پلیز، اردو ترجمے میں جو ہے۔ اچھا یہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نا گروپ میں شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ مجھے یاد دلا دیجیے گا انشاءاللہ، میں آپ کو وہ اگر پی ڈی ایف ہوا تو وہ شیئر کر دوں گا یا پھر لکھا ہوا تو کچھ، اور کچھ لنکس دیکھتے ہیں انشاءاللہ، وہ انتظامیہ سے بات کر کر۔ اچھا جی پھر وہ کہتے ہیں وباقی العلوم اما خادم لهما فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة او اجنبی عنهما فلا يضر الجهل به۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کلام اللہ اور کلام الرسول نفع بخش کلام کی بنیاد اور مستند، اور باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ ان دونوں کے خادم میں سے، تو ان خدمت نگار علوم میں سے آپ نے اتنا ہی علم لینا ہے جس سے خدمت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے قسم کا علم کیا ہے؟ جس کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جس کی ضروری نہیں ہے کہ اگر انسان نہ سیکھے تو کوئی حرج نہیں، وہ کیا ہے؟ مثلا علم النجوم، علم السحر، ہاں بلکہ کچھ ایسے جو نہیں سیکھنی چاہیے، مثال کے طور پر یہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا، ٹھیک ہے جی؟ آواز آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے، اچھی آ رہی ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں وما احسن قول عیاض الیحصبی فی کتابہ الالماع، عیاض الیحصبی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں الالماع میں العلم فی اصلین لا يعدوهما الا المضل عن الطریق اللاحب علم الكتاب وعلم الآثار التي قد اسندت عن تابع عن صاحب۔ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اصل میں جو شرعی علوم ہے وہ صرف دو میں ہے، اس کے علاوہ باقی سب کو سائڈ پہ رکھیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ کا علم اور ان آثار کا، یعنی آثار کا مطلب احادیث کا علم، یعنی علم دو بنیادوں میں ہے، ان سے ہٹ کے نہیں ہوتا، اور یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اور جو حدیث و آثار ہے وہ کیا ہے؟ عن تابع عن صاحب، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو ایک تابعی نے ایک صحابی سے سندن روایت کی، اور یہی یعنی سلف صالحین کا علم تھا، ٹھیک ہے جی؟ پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وقد كان هذا هو علم السلف علیہم رحمت اللہ، اور یہی سلف کا علم تھا۔ ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، اور اس کے بعد پھر کلام بہت زیادہ، باتیں بہت زیادہ، اور وہ بھی کوئی نفع بخش نہیں، غیر مفید بات، ہاں ایسے ہی گپ شپ، ہنسی مذاق، کوئی سیریسنس نہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی اس طرح کر لیتے آپ لوگوں کو تاکہ ماشاءاللہ آواز کلیئر آ جائے۔ اچھا جی پھر وہ کہتے ہیں ثم كثر الكلام فيما بعدهم، یعنی اس کے بعد پھر باتیں بہت زیادہ ہو گئی، جیسے ہم آج کل دیکھیں بیٹھ کے باتونی لوگ ہیں، بریک فیل لوگ ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، عمل میں زیرو ہیں، اللہ معاف۔ فالعلم في السلف اکثر،
سلف میں کلام بہت زیادہ، نہیں عفواً علم بہت زیادہ، اور والکلام فیما بعدہم اکثر، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں کلام. قال حماد بن زید قلت لأيوب السختياني العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ قال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم. وہ بولتے ہیں ہم نے امام ایوب السختیانی سے پوچھا کہ آج کل علم زیادہ ہے یا پہلے زیادہ؟ انہوں نے کہا آج کل الکلام الیوم اکثر، آج کل یعنی ان کے زمانہ تابعین تبع تابعین کا زمانہ، اس زمانے میں وہ کہہ رہے کہ کلام بہت زیادہ ہے، اور اس سے پہلے علم بہت زیادہ. اگر ہمارا زمانہ دیکھا تو ہم بولے تو علم تو ہے ہی نہیں ہمارے ہاں، صرف کلام ہی کلام ہے. ہاں، اور کلام والے وہ اسکالرز اور موٹیویشنل اسپیکر جو بس باتیں ہی باتیں کرتے ہیں، اتنی زیادہ 3 گھنٹے کا ورک شاپ، اس کا لبے لباب ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی بڑی ایونٹ آخر میں ایک جملہ. تو اس لیے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی علم الکلام، یہ علم الکلام سے مراد ہے باتیں زیادہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے انسان کیا کرے، وہ قال اللہ اور قال الرسول سے جڑے. اسی لیے جاحظ جو ہے ابو عثمان الجاحظ المعتزلی، وہ اپنی کتاب کی ابتدا میں کیا کہتے ہیں، بڑی خوبصورت دعا ہے، آپ لوگ یاد کیجئے گا، میں نے بھی بڑے اہتمام سے یاد کیا ہے. وہ کیا ہے، لکھنے والے لکھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنة القول، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں قول کے فتنے سے، باتوں کے فتنے سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْعَمَلِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں عمل کے فتنے سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْقَوْلِ وَمِنَ التَّكَلُّفِ لِمَا لَا أُحْسِنُ، اور میں پناہ مانگتا ہوں ایسے چیز میں تکلف کرنے سے جو میرے پاس نہیں، یعنی کسی ایسی چیز کا میں دعوے دار بنوں جو میرے پاس نہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعُجْبِ بِمَا أُحْسِنُ، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ جس چیز میں میرے پاس مہارت ہے اس کے اوپر مجھے غرور اور گمنڈ اور تکبر ہونا چاہیے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّلَاطَةِ وَالْحَذَرِ وَمِنَ الْعَيِّ وَالْحَسَرِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں چرب زبانی، بد زبانی اور قصر کلامی. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو یہ آپ لوگوں کا وہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اس دعا کو یاد کرنا ہے، اور صرف یاد نہیں کرنا، اس کا مفہوم اور معنی سمجھنا ہے. یہ سنت دعا نہیں ہے، لیکن یہ کسی عربی زبان کے ماہر نے یہ بنایا، اور اس میں بڑی جامعیت اور مانعیت اور بڑی نزاکت اور لطافت اور معانی سے بھرپور ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو دوسری دعا جو آپ لوگوں کو میں نصیحت کروں گا وہ کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو میرے لیے نفع بخش ہے. وَأَعُوذُ بِكَ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، اور ایسے دل سے جس میں خشوع خضوع نہ، ومن عین لا تدمع، اور ایسے آنکھ سے جو آنسو نہ ٹپکائے تیرے در، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. تو انشاءاللہ ہم آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں میرے خیال میں، اور آج ماشاءاللہ بہتر ہو گیا ہے، انشاءاللہ امید ہے کل اس سے بھی بہتر ہو جائے گا، آہستہ آہستہ بہتری آئے گی. آپ لوگ ضرور اپنے احباب اخوان اخوات کو ریکمنڈ کریں جو ہمارے کلاس میں جو نہیں حاضری دیتے، ان کو ضرور ترغیب دلائیں کہ وہ لوگ حاضری دیں، اور ان کو موٹیویٹ کریں، اور جو نوٹس شارٹس جو آپ لوگ بناتے ہیں وہ مجھے بھی بھیجیں، گروپس میں بھی بھیجیں، تاکہ ایک انوائرمنٹ، ایک ایکو سسٹم پیدا ہو، اور سب ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، ہم ایک کمیونٹی بنے طلبۃ العلم کی. کیونکہ آج کل فزیکل انٹریکشن ہمارا اس طرح نہ رہا، تو کم از کم یہ جو ہمارے پاس کچھ ہے اس کو تو یوٹیلائز کریں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. سو پلیز موٹیویٹ ایچ ادر، پلیز شیئر ایوری تھنگ، سو وی کین مارکیٹ اٹ، سو وی کین شیئر اینڈ سو وی کین موٹیویٹ ادرس ٹو سیک نالج. دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اہل باطل اپنی باطل کو نشر کرنے میں، اس کے برانڈنگ کے لیے، اس کی مارکیٹنگ کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، لاکھوں کروڑوں اربوں لگا رہے ہیں. ہم لوگ فری میں بھی کر کے رہ کر ہم نہیں کرتے، ہم کسی کو ترغیب نہیں دیتے، نشر نہیں کرتے. حالانکہ آج کل کیا ہے، بٹن ایک شیئر،
ایک کامنٹ. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص رکھے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خیر پھیلے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، شہرت کی بھوک سے بچائے، اور یہ کامنٹ اور یہ کیا بولتے ہیں کامنٹ کی طلب، لائکس کے لیے مرنا اور ویوز کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور کوئی سوال ہے یا بس کریں؟ یہ کوئی ٹائم ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں. میں نے اصل میں تو میں چاہ رہا تھا یہ بھی ہو جائے، لیکن اب یہ ہے کہ میں زیادہ سپیڈ بھی نہیں مارنا چاہتا، فراری سپیڈ، اور نہ میں مہران سپیڈ میں رہنا چاہتا. میں بیچ میں تھوڑا سا کرولا والا، ٹھیک ہے نا، مہران والے ناراض نہ ہو انشاءاللہ. فراری تو پتہ نہیں ہے کسی کے پاس نہیں. اللہ سب کو جنت دے دے. ٹھیک ہے، جنت اصل چیز ہے. یہ دنیا کے فراری مہران سے کیا کروں. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اللہ دے دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. کوئی سوال، کوئی بھی سوال، کوئی اعتراض، کوئی نصیحت؟ مجھے کوئی بھی نصیحت کرنا چاہے ضرور کرے، واللہ مجھے بڑی خوشی ہو. کوئی میری کلاس لگانا چاہے وہ بھی بتا دیں. شیخ صحابہ کو پڑھنے کے لیے بکس ریکمینڈ کریں. اللہ، صحابہ کے یہ اب دارالسلام والوں نے کئی چھاپی ہیں ماشاءاللہ، صحابہ کے متعلق ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور الگ الگ کتابیں بھی. یہ کتاب و سنت.com پہ بہت ساری PDF کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، PDF، لیکن یہ کہ لوگ کم پڑھتے ہیں. لیکن پڑھنے کی عادت ڈالیں تو آج کل ماشاءاللہ کنڈل ہے، لائک بک ہے، اور وہ کیا بولتے ہیں ڈارون ہے. اچھا، ڈارون بولا تو آپ لوگ شاید سوچیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں. ڈارون جیسے کنڈل، اگر آپ لوگوں کو پتا ہو، بک ریڈر ہے. آپ میں سے اکثر کو پتا ہوگا ماشاءاللہ. اگر نہیں پتا تو وہ بک ریڈر ہے. اس میں ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں ای انک، جس میں سے شعائیں نہیں نکلتی. الحمدللہ میں 10 سال سے اس کو استعمال کرتا ہوں، اور PDF کتابوں کا میں الحمدللہ یعنی دل دادا ہوں، اس کو میں بہت پڑھتا ہوں الحمدللہ. تو اس میں کنڈل ہوتا ہے، اس میں شعاع نہیں نکلتے، آنکھوں کے لیے مضر نہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے کتاب پڑھ. اسی طرح ایک اور ہے اس سے بھی بڑا، اونیکس باکس، یہ رشیا کی کمپنی ہے. پھر اس سے بھی ایک اور ہے، وہ ہے کیا بولتے ہیں اس کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا، یہ ابھی میں نے بتایا ڈارون، یہ رئیس الملحدین ہے. اچھے ایپس کا نام کے نام ہے. ہاں بالکل بالکل. اسی طرح ایپس مکتبہ شاملہ اردو، بیسٹ ایپ، واللہ بیسٹ ایپ، میں اس کو یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. خلاص اخوان، اور کوئی سوال؟ چلے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اذکار کا اہتمام کریں، اور جو آج دعا کا ہے وہ اس کا بھی اہتمام کریں. اور فرض نمازوں کو بالکل نہیں چھوڑنا. وہ طالب علم ہی کیا جو فرض نماز نہ پڑھے. تو ان چیزوں کا اہتمام کریں. ایک طالب علم کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، اس علم کے مجالس کے تبدیلی اور اثرات نظر آنے چاہیے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فما كان من صواب فمن اللہ، وما كان من خطأ فمن نفسی والشیطان. اگر کوئی خیر کی بات نکلی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میرے پاس کوئی حق بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے نکلوائی. اگر کوئی باطل اور بری بات نکلے تو وہ میرے نفس سے، میرے اندر سے نکلی، یا پھر شیطان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، درگزر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ. جزاکم اللہ خیر.